میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں. میرے پاس ڈائبٹیز کے ساتھ اور ساتھ میں ہارمونل مسائل کے ساتھ پیشنٹس بہت آ رہے ہیں. خواتین کے مسئلے مسائل یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ بات کروں گی. تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا پی سی او ایس کے بارے میں، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے تھوڑی سی اویئرنیس دینا چاہوں گی خواتین کو. پی سی او ایس جو ہے وہ ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے. ہارمونز کیا ہوتے ہیں؟ ہارمونز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف کام کرنے کے لیے کچھ کیمیائی مادے جو ہے وہ کچھ غدود ہوتے ہیں ہمارے پورے جسم میں مختلف، جو کہ مختلف کام کرتے ہیں. جس طرح گلے کے اندر تھائرائڈ گلینڈ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر بھی ایک گلینڈ ہوتا ہے جو جسم کی فنکشنالٹی کو، ہمارے جسم کے روزمرہ کے کاموں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ان میں جو ہمارے بچہ پیدا کرنے کی جو اعضاء ہوتے ہیں، یوٹرس ہے، اووریز ہیں، ان کو افیکٹ کرنے والے جو کیمیائی مادے ہوتے ہیں ان کو ہم ریپروڈکٹیو ہارمونز کہتے ہیں. تو ان میں کوئی امبیلنس آ جائے، ان میں کوئی ریگولیرٹی میں کوئی مسئلہ آ جائے تو عورتوں میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اووریز جو ہیں وہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پولیسسٹک ہو جاتی ہیں. یہاں یہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ پولیسسٹک اووریز کا لفظی مطلب ہے کہ مختلف بہت ساری سسٹ ہوں اووریز میں. یہ ایک مزنومر ہے. مزنومر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اووریز کے اندر الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو سسٹ ملے، سسٹ ہو. سسٹ ہو سکتی ہے پولیسسٹک وومن میں، جس عورت کی اووریز پولیسسٹک والی ہیں اس میں سسٹ ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. تو ان میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے فالیکلز بن جاتے ہیں اور اووریز میں ریگولرلی خواتین کے اندر ہر مہینے ایگ ریلیز کرنے کی، انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے بیسیکلی. تو بہت سارے الٹرا ساؤنڈ پہ فالیکلز ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پولیسسٹک کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہارمونل امبیلنس ہے اوور آل جس کی وجہ سے یہ آتا ہے، اور یہ ایک پورا سنڈروم ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، پی سی او ایس. ٹھیک ہے. سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک ڈس آرڈر نہ ہو، جس میں اور دو تین چیزیں اس میں ایڈ ہوں، کمبائنڈ ہو. تو اس میں سنڈروم میں اور بھی چیزیں ہیں، جس طرح ذیابیطس بھی اس میں آتی ہے، ہائی کولیسٹرول آتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر آتا ہے. ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس کی علامات جو بہت زیادہ، جیسے اور بچیاں بڑھتی جاتی ہیں، ان کو پیریڈس مینسٹریشن ہوتی جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ کیا کیا علامات ایسی آ سکتی ہیں کہ انہیں اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس یا اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جا کے چیک کروانا چاہیے؟ جی مس انم، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پی سی او ایس وومن ہمارے پاس میجورٹی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، لیکن جو سب سے کامن مینیفیسٹیشن ہے، کامن علامت ہے جس سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، وہ ماہواری کا ارریگولر ہو جانا. یعنی کہ پیریڈز جو ہے وہ ہماری خواتین میں ریگولر نہیں ہوتے، ٹائم پر نہیں آتے، لمبا پرولونگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایون 35 دن سے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ خواتین کو اپنی پیریڈز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، پریڈکٹ نہیں ہوتا کہ مجھے کس ٹائم پیریڈز ہوں گے. یا پیریڈز کا سال میں 12 مہینے ہے تو نمبر آف پیریڈز 9 سے کم ہو جانا. تو میجر سمٹم یہ ہوتی ہے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. پیریڈز کی ریگولیرٹی ہوتی ہے سب سے کامن. دوسرے نمبر پر پیشنٹس جو ہیں ان کو اگر تو ریپروڈکٹیو پیشنٹس پریگننسی چاہ رہے ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں، وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، اس کا ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیریڈز ارریگولر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا اووریز کا جو ہے وہ انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارریگولیرٹیز اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے حمل ہونا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مسائل بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ خواتین ہمارے پاس چہرے پر غیر ضروری بالوں کا آنا، جسم پر غیر ضروری بالوں کا آنا، ایسے مسائل کے ساتھ بھی آتی ہیں. یا موٹاپا بہت زیادہ ہونا، ڈیفیکلٹ ٹو لوز ویٹ لوز کرنا انہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. یا جو ہے وہ سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. اس میں یہ مینشن کروں گی کہ عورتوں میں بالوں کا جو مسائل ہیں وہ مردانہ پیٹرن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پی سی او ایس میں مردانہ ہارمونز خواتین میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.
ویسے خواتین میں مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت کم ان کی مقدار ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہارمونل امبیلنس جب ہوتا ہے نا، بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے مردانہ ہارمونز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.